انسان اگر یہ دیکھے کہ اس کی ناشکری ہو رہی ہے یا اس کی قدر و منزلت نہیں ہے، یا جن کے لیے قربانی دے رہا ہے وہ اس کی ناقدری اور ناشکری کر رہے ہیں، تو یہ عمل قرآنی بہت ہی پرطاقت اور پرتاثیر ہے کہ انسان جو اس کی قربانیاں ہیں، جو محنت کر رہا ہے، اس کا لوگ اس کو ایک تو ناشکری نہیں کریں گے، دوسرا اس کی قدر و منزلت کریں گے۔ چونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، خاوند کی شکل میں ہو، جب وہ محنت کرتا ہے تو بعض اوقات اولاد یا بیوی اس کی ناشکری کرتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، یا بیوی بہت محنت کرتی ہے، کوئی عورت چاہے ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں بہت قربانی دیتی ہے، محنت کرتی ہے، لیکن اس کو ناشکری کے الفاظ کہے جاتے ہیں کہ آپ نے تو کوئی محنت ہی نہیں کی۔ تو یہ انسان جو ہے بہت زیادہ پھر اس بات پہ ٹوٹ جاتا ہے اور بہت اندر سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ایک عمل بتایا ہے، اور یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کہ اللہ بندے کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، لیکن بندہ آگے سے اللہ کو کیا ناشکری کے لفظ کہتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے میرے لیے۔ اللہ کے لیے بندہ یہ جملے بولتا ہے جس نے انسان کو اتنا کچھ دیا کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماہناز شاگردوں میں سے ہیں۔ آنکھیں بھی بینائی چلی گئی تھی، پھر آپ جو ہے اپہج بھی ہو گئے تھے، برس کی بیماری بھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو دونوں پیر دونوں ہاتھ یہ بالکل مفلوج ہو چکے تھے۔ اب آپ جو ہے ایک جگہ پر اٹھا کر آپ کو بٹھایا جاتا تھا، لٹایا جاتا تھا، اور آپ وہاں حدیث پڑھاتے تھے اور پھر سننے والے سنتے تھے آخری عمر میں۔ تو ایک بندے نے کہا جی اللہ نے آپ کو دیا کیا کہ آپ ہر وقت الحمدللہ کرتے رہتے ہیں، ذکر ہر جملے پہ الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے شکر کرنے والی زبان اور جو ہے اللہ رب العزت کی ذات پر، اس کی نعمتوں پر جو ہے پھر شکر کرنے والا دل عطا فرمایا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو آج بڑے بڑے مرد عورتوں کو نہیں ملی۔ آج آپ دیکھیے کہ ہر بندہ ناشکرا ہے اور ناشکری کرتا ہے مخلوق کی بھی۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، کوئی اچھائی کرتا ہے، تو آپ اس کا شکر ادا کریں، کم سے کم جزاکم اللہ تو کہیں۔ آپ اس کو آج کیا لوگ کرتے ہیں، آپ کسی کو رستہ دے دیں تو وہ اکڑ کے گزر جائے گا کہ جی میرا تو حق بنتا تھا، مجھ سے ڈر گیا یہ۔ آپ کسی کی جو ہے اس کے ساتھ اس کو پانی کا گلاس پلا دیں، آپ اس کو جو ہے کھانا اٹھا کر دے دیں، کوئی چیز دے دیں، تو آگے سے جزاکم اللہ نہیں کہے گا بلکہ اکڑ جائے گا۔ تو آج یہ انسان کی جو بتاتی ہے کہ یہ انسان جو ہے بنیادی طور پہ اچھے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، ورنہ جو اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا نسب کا بھی اثر ہوتا ہے اور بلڈ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ عرب کے معاشرے میں دیکھیں کہ بہت خاندان تھے، لیکن عرب کے معاشرے میں دو خاندان ایسے تھے جن کی آپس میں ٹکر رہتی تھی، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ بنو ہاشم جو تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ اچھا یہ پانچویں پشت میں جا کے دونوں کے دادا ایک ہی ہیں، اس لیے کبھی برا نہ کہیں ان کو، کیونکہ ان کے دادا ایک ہی ہیں، بنو امیہ بھی اور بنو ہاشم بھی، ان کے پانچویں پشت میں دادا ایک ہے۔ آگے دو بھائی تھے، ایک ہاشم اور ایک امیہ، پھر اس کی نسل چلی تو بنو ہاشم، اس کی نسل چلی تو بنو امیہ۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکر میں رہتے تھے، تو جس کی وجہ سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت ہوا تو آپ نے کہا اب تو مسئلہ بن جائے گا، نبی آ گیا بنو ہاشم میں، اب بنو امیہ جو ہے وہ تو بہت زیادہ سیخ پا ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا اعزاز اس خاندان میں چلا گیا۔ ہمیشہ ٹکر رہتی تھی ان میں، کزن میں ہوتی ہے، یہ کزن تھے آپس میں، چچا زاد تھے سمجھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی بنو ہاشم میں دی اور 3 بیٹیاں پھر اپنی بنو امیہ میں نکاح کرائیں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے خود بھی بنو امیہ میں نکاح کیا اپنی ازواج میں، آپ کی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں انسان کی، جب ناشکری دیکھے تو یہ آیت پڑھے، کیونکہ انسان اللہ کا ناشکرا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دیکھیے یہاں یہ بڑے سخت جملے ہیں جو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ دیکھے کہ کوئی نافرمانی ہو رہی ہے، ناشکری ہو رہی ہے، مرد عورت دیکھے کہ کوئی قدر نہیں کر رہا، کوئی میری شکر گزاری نہیں کر رہا، یا میرے نیکیوں پر صلہ نہیں مل رہا،
یا لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے، اس کو صحیح طرح پہچان نہیں رہے، یا اولاد ہے، بیوی ہے، خاوند ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یا کوئی بھی رشتہ ہے ایسا دنیا کا، وہ آپ کی ناشکری پہ لگا ہوا ہے، تو یہ آپ جو ہے آیت کریمہ آیت نمبر 67 ہے سورہ مریم کی، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، یا 22 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھ کے 11 دن تک دعا کریں، اور اگر ان کو کھلا پلا سکے تو کھلا دیں انشاءاللہ۔ یہ صرف 22 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے اور دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کی قدر و منزلت ڈال دے گا، شکر گزاری ڈال دے گا، اور اگر ان کے کوئی گروہ ہے، کوئی ان کے کان خراب کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے آپ کو بچا لے گا۔ اور یہ جب بھی آپ اپنی زندگی کے روٹین بنا لیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ کو خود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے احسانات کی قدر آئے گی، اور لوگوں کو بھی آپ کی قدر آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔